الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئی کھیل انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ ہمارے جو صحافی حضرات ہیں مین اسٹریم میڈیا پہ تو وہ تو ان کو صرف پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی یا فراڈ کا یہاں پہ تو نظر آتا ہے۔ اگر آپ گلگت بلتستان کے جو الیکشن کمیشن ہے یا جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہے اس کی جو حرکتیں ہیں یا وہ جس قسم کی آج کل کارروائیاں کر رہے ہیں، اگر آپ اس حوالے سے آپ اگر سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قسم کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو مین آفس ہے ہیڈ ہے اسلام آباد کی، اگر وہاں سے بات کر لیں تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی آرڈر ریلیز ہوتا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ فیصلہ ہوا، اس کے بعد اس آرڈر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ فیصلہ دیا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان جو ہے وہ راجہ شہباز نام کے کوئی بندہ ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں خالد خورشید، ان کو بالکل لائن لگانے کی جو ہے کوشش پوری طریقے سے کی، اور اس میں اس نے بڑے فیصلے بھی دیے ہیں ابھی تک۔ خالد خورشید کو کیوں اس طرح سے سائڈ لائن لگایا جا رہا ہے یا ان کے حوالے سے کیوں اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ تو آپ کو سامنے ہے کہ اس نے عمران خان کے ساتھ جس طرح سے سپورٹ کیا، جس طرح سے جب عمران خان مصیبت میں تھے وہ کھڑا ہوئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے گلگت بلتستان میں خالد خورشید کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے دو فیصلے رکھتا ہوں۔ ایک فیصلہ آیا ہے خالد خورشید کے حوالے سے، اس کی نااہلی کی، جو جب وہ وزیر اعلیٰ سے کالعدم ہوئی تو اس کے بعد ایک پٹیشن 21 دسمبر سے کچھ دن پہلے ایک اس کے اوپر پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید جو ہے وہ نائل ہیں، اس لیے اس کو صوبائی صدارت سے ہٹایا جائے۔ تو اس پٹیشن کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سابقہ کارکن تھے، اس نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، تو اس بنیاد کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بھی یہی فیصلہ بات میں آیا کہ اس نے خالد خورشید کو تاحیات نااہل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی شارٹ آرڈر جاری نہیں کیا، کوئی ایک لائن کا پیپر جاری نہیں کیا۔ 21 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ کرتا کیا ہے، 3-4 بندوں کو بلاتا ہے اپنے جان پہچان والوں کو، کہتا ہے جی میں نے فلانے کو جو ہے وہ نااہل کر دیا۔ اس طرح سے اس نے اعلان کیا، وہ خبر چلی، اس نے آج تک کسی کو شارٹ آرڈر کی کاپی نہیں دی۔ 2 دن قبل یعنی 2 دن قبل انہوں نے گلگت بلتستان چیف الیکشن کمیشن میں ایک کیس تھی جو خالد خورشید کے نائل ان کے بعد بائی الیکشن جو استور میں ہوئے تھے، وہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خالد خورشید کے والد ہیں جو خورشید صاحب، جسٹس ریاض خورشید صاحب، انہوں نے ایک بڑی لیڈ سے جیتی تھی۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جتنا ووٹ ہوتا اس کے ٹرن اوور کے تقریباً 35% اس سے زیادہ مارجن سے اس نے وہ سیٹ نکالی تھی۔ اس کے بعد اس کے اوپر کیس بنے، یہ کیسز کورٹ میں چلی، کیس میں رگ ہوئے، یہ ہوا، بٹ وٹ ایور، لیکن حقائق یہ ہے کہ وہ رگ تو خیر ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پوری ریاست کی مشینری تھی، ایک طرف تحریک انصاف کے چند لوگ تھے، انہوں نے وہ الیکشن مارجن سے جیتا۔ اپوزیشن اور تمام لوگوں نے اس کے حق میں یہ بات انہوں نے مان لی کہ بھائی یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے جیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کیس کو جب کورٹ میں چلا تو وہ کورٹ میں کبھی سیول کورٹ میں، پھر چیف کورٹ میں، الیکشن کمیشن سے موو کرتے ہوئے اپلیٹ کورٹ کی طرف گیا۔ اپلیٹ کورٹ نے اس فیصلہ کو واپس بھیجا الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے پاس۔ تو اب گلگت الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشنر کے پاس 60 دن ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشن ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا رزلٹ اس نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے۔ 60 دن گزرنے کے بعد انہوں نے رزلٹ جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا، اور جب 60 دن پورے اس سے جب دن کراس ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے گلگت بلتستان کے چیف کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو خالد خورشید کے والد جو جسٹس خورشید صاحب کی جو الیکشن جیتے ہیں ان کی حوالے سے الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا ہے، لہٰذا اس کو ابھی جو فیصلہ کرنے سے روک دیا جائے۔ تو چیف کورٹ گلگت بلتستان کے جو جج تھے وہاں پر جو موجود ڈپٹی جج تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ باوجود ان کے حکم کے، آرڈر کے، چیف الیکشن کمشنر آف گلگت بلتستان راجہ شہباز نے اس سے اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے 4-5 لوگوں کو ایسے ہی بلا کر انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے استور کا الیکشن، بائی الیکشن دوبارہ ہو جائے گا۔ اس نے کوئی شارٹ آرڈر جاری نہیں کیا، کوئی ڈاکومنٹس جاری نہیں کیا، اور کسی قسم کی کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ ایک نوٹیفیکیشن کی 20 دسمبر کو ہوئی ہے، ایک کوئی آج سے 2-3 دن پہلے، کوئی ابھی تک شارٹ آرڈر نہیں کیا، اور اس بنیاد کے اوپر، زبانی کلامی بنیاد کے اوپر انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں تو چلو الیکشن کمیشن باعث سے سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈاکومنٹڈ کام کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تو اندھیر نگری ہے، وہ بالکل انڈاکومنٹڈ، ان ایتھیکلی اور بالکل غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ اس تمام مسئلے کے اوپر آپ دیکھ لیں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح سے بات نہیں ہوئی کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ اس قسم کا نااہل بندہ جو چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، اگر ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کوئی آرڈر کرتے ہو، کوئی فیصلہ آپ دیتے ہو تو اس کا کوئی شارٹ آرڈر ریلیز ہوتا ہے، ایسی کون سی پرابلمس ہیں جو ایک مہینے کے بعد آپ شارٹ آرڈر جاری نہیں کرتے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہے وہ بائزڈ ہیں،
وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی بھی فیئرنس ہو، اور اس کے تمام جتنے بھی ڈیسیجن ہیں اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کے اشاروں کے اوپر چلنے والا کھلونا ہی نظر آتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے اس نے فیصلے کیے ہیں، اگر واقعی ہی چیف الیکشن کمشنر آف گلگت بلتستان تھے تو ان کو کوئی اچھے طریقے سے فیصلے کرنے چاہتے، ریٹن طور پر اس حوالے سے اپنے فیصلے سامنے لاتے ہیں۔ بہرحال یہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے جو صوبائی صدر ہیں خالد خورشید کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کو کس قدر مسائل میں الجھایا ہوا ہے، کہ وہ کتنا پریشرائز کر کے ان کو اس تمام جو سیاسی ماحول سے اس کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔